ہر سال یکم مئی کو دنیا بھر میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کی ابتدا 1886 سے امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوئی۔ اس دن بہت سے ممالک میں شکاگو میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے نام پر قومی سطح پر چھٹی ہوتی ہے، جبکہ سیمینار اور جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوسناک اور المناک پہلو یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے خود مزدور طبقہ ہی لا علم ہوتا ہے۔ وہ اس دن بھی روزمرہ کی طرح صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے اور شام گئے تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے، کیونکہ وہ اگر چھٹی انجوائے کرے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یوم مزدور کے ضمن میں ابتدا دراصل شکاگو امریکہ سے ہوئی، جہاں پہلی بار 1886 عیسوی میں مزدوروں نے باضابطہ طور پر کام کے اوقات کو 8 گھنٹے کرنے اور ہفتے میں ایک دن کی تعطیل کیے جانے کے مطالبات کیے تھے۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر مزدوروں نے پہلی بار بطور احتجاج ہڑتال اور مظاہرہ کیا تھا، جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں کئی مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد 1889 میں پیرس میں عالمی جنرل اسمبلی کی دوسری میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس سانحہ کی تاریخ یکم مئی کو عالمی سطح پر یوم مزدور کے طور پر منایا جائے۔ اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی اسی وقت 80 ممالک نے یوم مئی یا یوم مزدور کے موقع پر قومی تعطیل کا بھی اعلان کر دیا۔ اس طرح یوم مزدور معرض وجود میں آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کی بہتر طرز زندگی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں مزدوروں کے حالات دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔ ہم نے برطانیہ میں رہتے ہوئے یہاں کے مزدوروں کی حالت کو قریب سے دیکھا۔ یہاں مزدوروں کے حقوق اور بہتر طرز زندگی کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں، ان پر پوری طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں عام مزدور جس طرح اپنی کار پر کام پر آتے ہیں، وہ انداز ہمارے ملک میں بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ عہدوں پر متمکن دیانتدار لوگوں کو بھی میسر نہیں۔ علاوہ ازیں مزدوروں کے لیے کام کے دوران ان کے لیے سارے حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کے علاج معالجے کی بھی بہت بہتر سہولیات موجود ہیں۔ ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک کو بھی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے برعکس تیسری دنیا کے ممالک، خصوصاً ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک میں صبح صبح جس حالت زار میں مزدور اپنے گھروں سے مزدوری کرنے جاتے ہیں وہ بہت ہی ابتر ہے۔ بعض اوقات وہ 12 بجے تک مزدوری کے اڈے پر انتظار کر کر کے مایوس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ان میں سفید ریش، بزرگ اور کم عمر کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم ہر یوم مزدور کے موقع پر ایسے تمام ممالک میں جہاں مزدوروں کی حالت حیوانوں سے بھی بدتر ہے، وہاں ان کی اور ان کے بال بچوں کی بہتر طرز زندگی کے لیے بہت سنجیدہ سے لاہ عمل تیار کیا جائے۔ چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کے سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل کے معمار اور مستقبل کی امید ہے۔ بچے کائنات کا حسن ہے، لیکن آج ان معصوم بچوں کے ناتواں کاندھوں پر مزدوری کا بوجھ ہے۔ آج ان کے نازک بدن پر لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں۔ دنیا کو دیکھا دیکھی پاکستان میں بھی ہر سال یوم مئی، یوم محنت اور یوم مزدور کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اس دن مزدور یونین جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام کرتی ہے۔ مزدور لیڈر تقاریر کرتے ہیں اور مزدوروں کی انجمن رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کرتی ہے۔ وزیر محنت اور دیگر حکومتی ارکان کے بیانات و تصاویر اخبارات کی زینت بنتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ اینٹوں کے بٹھے اور قالین بانی کے مراکز ظلم کی آماج گاہیں ہیں، جہاں پر بچے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں بچے سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، چہرے پر بھوک اور پیاس کی شدت لیے، بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے غبارے لیے، گجرے اٹھائے ہوئے، چھوٹی موٹی چیزیں لیے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک کے بے پناہ رش اور ہجوم کے بیچوں بیچ 4 پیسے کمانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگائے پھرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسے بھوک افلاس کی افریتوں کو دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کتنے قاسم، کتنے ٹیپو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے بہت سے نونہالوں کے سروں پر تو چھت ہی نہیں ہے۔ آج پاکستان کے لاکھوں بچے سڑکوں پر رہتے ہیں۔ معزز حکمرانوں سے حکومت وقت سے گزارش ہے کہ محض باتوں سے نہ بہلایا جائے بلکہ خدا را کچھ کر کے دکھایا جائے۔ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا اور نام بھی بڑا دلکش اور خوبصورت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف عبادات کا ہی مجموعہ نہیں بلکہ بیماروں، یتیموں، ہمسایوں، مسافروں، طالب علموں بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ یوم مئی دراصل ایسی قوتوں کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار کا موقع ہے جنہوں نے ان ابدی تعلیمات سے منہ موڑ کر مزدوروں پر ظلم کیا اور کر رہے ہیں۔ یوم مئی موقع ہے ان طاقتوں کے خلاف جذبات اور نفرت کے اظہار کا جنہوں نے مزدوروں کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کو اصول کو پامال کیا، جو آج بھی ایسے سنہری اصولوں کی پامالی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ یکم مئی یوم مزدور کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الکاسب حبیب اللہ کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد نظام ہے جس میں مزدور کو نہ صرف تحفظ حاصل ہے بلکہ مزدور کے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مزدور کا حق پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر ہو۔ عرض کیا گزارا نہیں ہوگا؟ فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کس طرح گزارا کرتا ہے؟ پھر مزدوروں کی تنخواہ زیادہ کر دو۔ اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو مزدور کے حقوق کے لیے بھی اسلام نے بہت زیادہ آواز بلند کی ہے، چونکہ ان دنوں غلاموں کا دور تھا اور غلاموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، انسانوں، جانوروں، یہاں تک کہ حیوانوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قوانین عالمی سطح پر بنائے گئے ہیں اور جو قوانین پاکستان کے مقامی سطح پر بنائے گئے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور مزدوروں کے حقوق کو ان کے حقوق کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور بہت سارے ایسے بچے جو بٹھوں پر اور بہت ساری محنت والی جگہوں پر خوار ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم اور بستہ دینا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں کتاب دینی چاہیے تاکہ وہ تعلیم کی طرف آئیں اور مزدوری جیسے جھنجھٹ سے اپنی جان چھڑوائیں۔ اور مزدور کی یومیہ اجرت کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا گھر کا چولہا آسانی سے جل جائے اور وہ اپنی ضروریات کو بآسانی پورا کر سکے۔